بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیًا اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ بجائے تمہید باندھنے کے آپ ہی کے سامنے میں ایک کمپیریٹیو اسٹڈی رکھتا ہوں کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے داڑھی شیو کرنا مشکل ہے۔ کروڑوں دیں ان کو سے کہ داڑھی شیو کرنے ہو کہ نہیں، بالکل۔ اور اسی معاشرے میں ہم بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھتے ہیں جن کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہے۔ بہت سی خواتین ہیں ان کے لیے پردہ نہ کرنا مشکل ہے۔ اپنے جسم کا کوئی حصہ دکھانا کھولنا مشکل، لیکن بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ ان کے لیے پردہ کرنا مشکل، پورے کپڑے پہننا ان کے لیے مشکل ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا، مسجد پابندی سے حاضر ہونا 5 نمازوں کے لیے ان کے لیے مشکل، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے لیے نماز نہ پڑھنا اور مسجد میں حاضری نہ دینا یہ ان کے لیے مشکل۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اگر یہ فرق ہے تو یہ فرق تربیت کا ہے، یہ فرق دلیل کا نہیں ہے کہ دلیل کے بنیاد پہ مسلمانوں کا ایک گروہ کرنے پہ قائل ہوا تو دوسرا گروہ نہ کرنے پہ قائل ہو جائے۔ ایمان دونوں کا ہے، لیکن فرق تربیت کا ہے۔ جنہیں تربیت دین اور دینداری کے ماحول میں ملی ان کے لیے دین پر عمل نہ کرنا مشکل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ اللہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظر میں محبوب بنا دیا، اور کفر و فسق و فجور کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو جنہیں دینداری کی تربیت ملی ہے ان کے لیے دین پر عمل نہ کرنا مشکل، لیکن جنہیں تربیت بے دینی کے ماحول میں ملی ہے ان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل۔ اب سوال یہ ہے کہ جی ماحول کو ہم کیسے بدلیں، دینی ماحول کیسے قائم کریں؟ بات بالکل ٹھیک ہے۔ بازار کا ماحول پہ میرا آپ کا اختیار نہیں، محلے کے ماحول پہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے ماحول پہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جس پر میرا اور آپ کا اختیار ہے، وہ ہے میرا اور آپ کا گھر۔ قرآن کریم میں موجود ہے بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے جب حضرت موسیٰ سلام علیہ نے فرعون کے ظلم و جبر کی وجہ سے تمام دروازے بند پائے تو قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہوا اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ تو گھر پر تو میرا اختیار ہے، میں اپنے گھر کو مسجد بناؤں اور اعمال مسجد سے، اعمال دین سے اپنے گھر کو آباد کروں۔ محدثین کرام حدیث کی کتابوں میں ایک باب قائم کرتے ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا باب المساجد فی البیوت، گھروں میں مسجدیں بنانے کا بیان۔ گھر میں مسجد ہو، مصلی ہو، یہ گھر کا ایک حصہ مخصوص ہو مسجد کے لیے، مصلی کے لیے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں کی دوسری کتابوں میں وہاں میں اس نام سے ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، باب الحث علی الصلاۃ فی البیوت والفضل فیہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اپنے گھروں میں مصلی قائم کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون سی نماز کہاں ہو، نماز کہاں ہو، یہ نماز کی افضل جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے جتنا قریب میرا گھر ہے کسی اور کا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ میں فرض کے علاوہ جتنے معمولات ہیں وہ سارے معمولات، سنت نماز، نفل نماز وغیرہ دوسرے ذکر تلاوت، فرمایا کہ یہ سارے معمولات میں اپنے گھر پہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صلاة المرء فی بیتہ الا الصلاة المکتوبہ، آدمی نماز پڑھے تو اس کی بہترین جگہ اس کا گھر ہے سوائے فرض نماز کے، کہ فرض نماز کی جگہ وہ مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی قائم ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، ترغیب دیتے تھے کہ اپنے گھروں میں مصلی بناؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر اس کا افتتاح فرماتے تھے۔ لہذا مسلمان کا ہر گھر یہ مسجد کی شاخ ہے۔ فرض نماز مسجد میں، فرض نماز کے علاوہ جتنے معمولات ہیں وہ گھر میں ہوں۔ جب گھر میں ہوں گے تو گھر کا ماحول دینی بنے گا، اعمال مسجد اور اعمال دین سے آباد ہوگا۔ پھر گھر میں جب ماحول دینداری کا ہوگا، بے دینی کا نہیں، تو اس کے اثرات، اس کے اچھے اثرات، اس ماحول کے اچھے اثرات میرے اور آپ کے بچوں پہ، گھر والوں پہ اور خاندان والوں پہ پڑیں گے۔ اس کی ایک بڑی مثال جو میرے اور آپ کے سامنے ہر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، نماز سے کہیں زیادہ مشکل روزہ رکھنا ہے، لیکن روزے کا ماحول، افطار کا، سحری کا ماحول مسجد میں نہیں، گھر میں ہوتا ہے۔ اس ماحول کی وجہ سے بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا ہم نے روزہ رکھنا ہے، امی میں نے روزہ رکھنا ہے، بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں، منع کرتے ہیں نہیں رکھنا ہے، وہ بچے کہتے ہیں نہیں رکھنا ہے۔ یہ جو چیز بچوں میں پیدا ہوئی، یہ کیا تعلیم سے ہوئی، ترغیب سے ہوئی، کیا یہ دلیل کی وجہ سے ہوئی؟ نہیں، یہ ماحول کی وجہ سے ہوئی۔ لہٰذا آج مجھ اور آپ کو شکایت ہے آوارگی کے ماحول کا، گمراہی کے ماحول کا، بچے آوارہ ہو رہے ہیں، بچے گمراہ ہو رہے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم بچوں کو کیسے سمجھائیں، بچوں کو کیسے کنونس کریں۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ ایک کام کریں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، اور وہ سنت کیا ہے کہ اپنے گھر کو اللہ کا گھر بنائیں۔ لہذا اپنے گھر کا ایک کمرہ، یا اگر کمرہ نہ ہو تو ایک کونا مسجد کے لیے مخصوص کریں، وہاں جائے نماز بھی ہو، قرآن پاک اور دیگر دینی کتابیں بھی ہوں، اور جب بھی گھر والے کوئی عبادت کریں تو اسی جگہ پہ جا کے کریں، نماز بھی وہیں ہو رہی ہو، ذکر بھی وہیں ہو رہا ہو، تلاوت بھی وہیں ہو رہی ہو۔ اس کے اچھے مثبت اثرات
گھر پہ، گھر والوں پہ، بچوں پہ، بچیوں پہ اور آنے والے مہمانوں سب پر پڑیں گے۔ اور بچے زیادہ سے زیادہ کہاں ہوتے ہیں جی؟ گھر میں ہوتے ہیں۔ اسکول سے زیادہ، محلے میں گھومنے پھرنے سے زیادہ، دوستوں کی محفل سے زیادہ کہاں ہوتے ہیں؟ گھر میں ہوتے ہیں۔ جب گھر کا ماحول طاقتور ہوگا دینی اعتبار سے، تو پھر باہر کا ماحول مجھ اور آپ کو اور ہمارے گھر والوں کو پھر متاثر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔